بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم اساس الصرف کا 6واں سبق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ اس کتاب کے 5 اسباق پڑھ چکے ہیں اور آج 6واں سبق شروع کریں گے۔ آپ کتاب میں دیکھیے اور اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے 6واں سبق فعل ماضی کا بیان۔ فعل ماضی کی تعریف آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھے۔ فعل ماضی کی اقسام: فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول۔ فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ یہاں سے فعل ماضی کی پہلی قسم فعل ماضی معروف بنانے کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا اور لام کلمہ کو فتحہ اور عین کلمہ پر کبھی فتحہ، کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ آتا ہے۔ ضربہ، سمع، کرما، 3 مثالیں دے رہے ہیں۔ ثلاثی مجرد وہ کلمہ جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے صدق، سچ بروزن فعل اور ضربہ بروزن فعل۔ پیچھے آپ حاشیہ میں تعریف دیکھ لیجئے گا۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے دوسرے کلمات تو بنتے ہوں لیکن وہ خود کسی سے نہ بنا ہو، جیسے ضرب مارنا، دخول داخل ہونا۔ اور فا لام عین یہ کلام عرب کا میزان ہے، یعنی عربی کلمات کو جانچنے کے لیے یہ میزان کی حیثیت سے انہیں ہم جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آسانی کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی لفظ کے حروف اصلیہ کا جو پہلا حرف ہوتا ہے اسے فا کلمہ، اور جو دوسرا حرف ہوتا ہے اسے عین کلمہ، اور جو تیسرا حرف ہوتا ہے اسے لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ یہ ان کلمات کے لیے ہے جو 3 حرفی ہوں، جن میں 3 حروف اصلی ہوں، جیسے سمع یہ 3 حروف پر مشتمل ایک کلمہ ہے، تو اس میں جو پہلا ہے سین یہ فا کلمہ، میم یہ عین کلمہ، عین یہ لام کلمہ۔ اسی طرح کرما میں پہلا حرف کاف فا کلمہ، دوسرا حرف را یہ عین کلمہ، تیسرا حرف میم یہ لام کلمہ۔ اسی طرح سے آپ دوسری مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور فتحہ زبر، کسرہ زیر اور ضمہ پیش کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بتاتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا اور لام کلمہ کو فتحہ اور عین کلمہ پر کبھی فتحہ، کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ آتا ہے، جیسے ضربہ، سمع، کرما۔ نوٹ: اس طرح فعل ماضی معروف کے 3 وزن ہوئے یا 3 وزن ہیں۔ ایک فعل، تینوں پر زبر، فاعل لام پر، اور دوسرا وزن ہے فعل، پہلے اور آخری حرف پر زبر اور بیچ والے پر زیر۔ تیسرا ہے فعول، پہلے پر زبر اور آخر پر زبر اور بیچ میں پیش۔ ان 3 مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا اور آخری حرف یعنی فا کلمہ اور لام کلمہ پر تینوں میں زبر ہے، تبدیلی بیچ والے حرف پر ہو رہی ہے یعنی عین کلمہ پر۔ تو ماضی کا جو عین کلمہ ہوتا ہے اس عین کلمہ کی حرکت بدلتی رہتی ہے، کچھ کلمات میں آپ کو زبر، کچھ میں زیر اور کچھ میں پیش ملے۔
فائدہ فتح زبر کو، کسرہ زیر کو اور ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پر فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ بیان کیا کہ حروف اصلیہ کا پہلا حرف اور آخری حرف دونوں پر زبر داخل کریں اور بیچ والے پر زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت داخل کریں تو وہ فعل ماضی معروف یعنی فعل ماضی کی پہلی قسم بن جائے گی۔ اور دوسری قسم کا بیان آگے آپ پڑھیں گے، اس سے پہلے فعل ماضی معروف بفتح العین کی گردان۔ بفتح العین کا مطلب ہوتا ہے عین کلمہ کے زبر کے ساتھ، یعنی اس میں وہ گردان دی جا رہی ہے، اس لفظ سے گردان دی جا رہی ہے جس لفظ کے عین کلمہ پر زبر ہوگا۔ گردان آپ دیکھ لیں، گردان ہے ضربہ، یہ ضاد ہے، را ہے اور با ہے، تینوں پر زبر ہے۔ تو پہلے اور آخری پر تو ہمیشہ زبر ہوگا ہی، لیکن بیچ پر بھی اس میں زبر ہے۔ تو یہ بفتح العین یعنی عین کے فتحے کے ساتھ ہے، اور ضاد اس میں فا کلمہ ہے، را عین کلمہ اور با لام کلمہ ہے۔ ضربہ مارا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ ضربہ مارا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ ضربوا مارا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ ضربت مارا اس ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ ضربتا مارا ان دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ ضربنا مارا ان سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ ضربتا مارا تو ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ ضربتما مارا تم دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ ضربتم مارا تم سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ ضربتی مارا تو ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ ضربتما مارا تم دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ ضربتنا مارا تم سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ ضربتو مارا میں نے، صیغہ واحد متکلم مذکر مؤنث، یعنی مرد و عورت دونوں کے لیے آتا ہے۔ ضربنا مارا ہم دو یا سب نے، صیغہ تثنیہ و جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ تو یہ ضربنا کا جو صیغہ ہے یہ تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر اور جمع مؤنث سبھوں کے لیے تنہا ایک صیغہ آتا ہے، یعنی 4 صیغوں کے لیے تنہا آتا ہے۔ یہاں تک آپ نے فعل ماضی معروف کا بیان پڑھا۔ فعل ماضی معروف بنانے کا قاعدہ ثلاثی مجرد سے، اور اس کی ایک گردان جس لفظ کے عین کلمہ پر فتحہ ہو اس لفظ سے اس کی ایک گردان۔ ملاحظہ کی اب آگے کچھ سوالات دیے جا رہے ہیں، ان سوالات کو پڑھے ہوئے سبق کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تمرین سوال نمبر 1، فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ بیان کریں۔ یہ سوال نمبر 1 ہے، اور اس سوال نمبر 1 کو بآسانی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے پڑھا کہ ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا اور لام کلمہ کو فتح دے، یعنی فا کلمہ جو پہلا حرف ہے اور لام کلمہ جو آخری حرف ہے، ان دونوں کو آپ فتح دے یعنی زبر دے دیں، اور عین کلمہ کو زبر زیر پیش تینوں میں سے کوئی بھی حرکت دے دیں آپ، تو ماضی معروف کا صیغہ بن جائے گا، فعل ماضی معروف بن جائے گا۔ سوال نمبر 2، درج ذیل مصادر سے فعل ماضی معروف بے فتح العین کی گردان لکھیں اور یاد کریں۔ نیچے 4 مصدر دیے ہوئے ہیں۔ خروج مصدر ہے نکلنا، فتح کھولنا، کسب کمانا، صبر صبر کرنا، یہ 4 مصدر ہیں، اور چاروں سے آپ فعل ماضی معروف کی مکمل گردان لکھیں اور لکھنے کے بعد اس کو یاد بھی کریں۔ خرجا خرجا خرجو، خرجت خرجتا خرجنا، خرجا خرجا خرجو، خرجت خرجتا خرجنا، خرجتا خرجتما خرجتم،
خرجتی، خرجتما، خرجتنا، خرجتو، خرجنا. اس طرح سے آپ فتحا، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتنا، فتحتو، فتحتنا. اس طرح سے آپ اوپر کی جو گردان ہے اس گردان کی روشنی میں آپ اسے سمجھ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں. لکھنے کی کوشش کیجئے اور لکھ کر کے یاد کرنے کی کوشش کیجئے. اگر کوئی دقت، کوئی پریشانی آپ کو محسوس ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں آ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ العزیز تشفی بخش دیا جائے گا. سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل افعال سے صیغوں کی پہچان کر کے صیغے کے مطابق ترجمہ کریں. یہاں پر تقریباً 9 افعال دیے ہوئے ہیں اور ان افعال میں، ان تمام فعلوں میں پہلے آپ صیغہ پہچانیے کہ صیغہ کون سا ہے اور پھر صیغہ پہچاننے کے بعد اس کا ترجمہ کیجیے. رفعنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے ہم نے اٹھایا یا ہم نے بلند کیا. اور یہ 4 صیغوں کے لیے آتا ہے. ہم دو مردوں نے اٹھایا، ہم سب مردوں نے اٹھایا، ہم دو عورتوں نے اٹھایا، ہم سب عورتوں نے اٹھایا. خلقتی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو نے پیدا کیا. خاتمہ اس کا معنی ہے مہر لگانا اور یہ ہے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ. ان دونوں نے ختم کیا یا ان دونوں نے مہر لگایا، دونوں معنی اس کا ہے. کتبہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس نے لکھا. سقطت واحد مؤنث غائب کا صیغہ، وہ گری. سکنتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو ٹھہرا. حرس توما یہ تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث غائب دونوں کا، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر دونوں بن سکتا ہے. حرستو کا معنی ہے تم دونوں نے لالچ کیا، مذکر مؤنث دونوں کے جا سکتا ہے. نصبتو واحد متکلم کا صیغہ، میں نے کھڑا کیا. درسو جمع مذکر غائب کا صیغہ، انہوں نے پڑھا. تو اس طرح سے آپ پہلے ان افعال کے صیغے پہچانیے اور صیغہ پہچاننے کے بعد ان کا ترجمہ کیجیے.